نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا سبق چل رہا تھا تقویت الایمان کے حوالے سے، تو فرسٹ لیکچر میں ہم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر ہم کچھ بات کر چکے ہیں، اور تقویت الایمان کا پہلا باب یعنی توحید کا بیان، اس کے متعلق بھی ہم نے بات کی تھی۔ ہمارا موضوع ہے شرک کی قسمیں۔ شرک کے بارے میں جو رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ اسماعیل شہید نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے اس کو مختلف اقسام میں اس کی جو قسمیں بیان کی ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں گے، تاکہ شرک جو ہے وہ اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں، تاکہ ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں بے شمار ہیں، جن میں سے چند جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی جائیں گی، اور قرآن و ثابت سے ثابت کیا جائے گا، تاکہ لوگ ان کی مدد سے دوسری باتیں بھی سمجھ لیں۔ یعنی شرک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، لیکن اس کی مختلف اقسام ہیں، بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو شرک کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ علم میں شرک، علم میں کسی کو شریک کر لیا جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت علم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں۔ وہ چیز خواہ قریب ہو یا دور ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، یا سمندر کی تہہ میں ہو، یعنی کہیں پر بھی کوئی چیز ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں جب وہ چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے، ان کے مخلوقات کی حرکات و سکنات سے، ہر چیز سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے۔ اس لیے یہ اللہ ہی کی شان ہے، تو یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، یعنی یہ علم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو یہ علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے، اور اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ علم جو ہے یعنی اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے، تو یہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور فلاں نبی یا بزرگ یا ولی یا شہید یا فلاں جو ہے وہ بھی دلوں کا حال جانتا ہے۔ اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم میں شرک ہے، یعنی شرک فی العلم اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جیسا اللہ کا علم ہے، ویسا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ تو بلا شبہ اس عقیدے سے جو ہے وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ چاہے جو ہے وہ کسی بھی نبی کے حوالے سے یہ رکھا جائے، کسی فرشتے کے حوالے سے، کسی بزرگ کے حوالے سے، کسی ولی اللہ کے حوالے سے، یا یہ کہ یہ علم جو ہے وہ لوگوں کا، ان کا جو ہے وہ ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا دیا ہوا سمجھا جائے، تو دونوں اقسام میں جو ہے وہ شخص شرک فی العلم کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا، یعنی اس کے علم میں جو ہے وہ، یعنی اللہ کے علم میں جو ہے وہ شرک کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا ہے تصرف میں، یعنی اللہ کے اختیار میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حکم چلانا، کسی کو مارنا، زندہ کرنا، فراغی و تنگی دینا، عروج و زوال، مشکل کشائی کرنا، فتح و شکست دینا یا عروج و زوال، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کسی برائیاں جو ہیں ان کو ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا، وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میں چاہے کسی کو بیٹے دوں، کسی کو بیٹیاں دوں، کسی کو دونوں دوں، یا کسی کو کچھ بھی نہ دوں۔ تو یعنی یہ صرف کیا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ اللہ اولاد دے گا، اللہ چاہے گا تو زندگی دے گا، اللہ چاہے گا تو موت دے گا، یعنی اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے کچھ بھی کرے۔
لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ اختیار کسی اور کے پاس بھی ہے تو پھر اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے۔ تصرف مطلب کہ اختیار، یعنی یہ اختیار کسی اور کے بھی پاس ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ غیر اللہ میں اس تصرف کو مان لینا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ تصرف مان لینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب چاہے وہ ذاتی مانا جائے یا اللہ کا دیا ہوا مانا جائے، یہ ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض طور پر کہا جاتا ہے گنج بخش، یعنی یہ فلاں بزرگ جو ہے وہ خزانے دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ داتا ہے، فلاں جو ہے وہ اولاد دیتا ہے۔ تو یہ سارے اختیارات کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کے تھے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو خود اکیلا چلاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو بھی دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ شرک کہلائے گا۔ جیسے ہم سیرت النبی کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہدایت دے دے۔ نبی کا اختیار کیا تھا؟ کہ صرف دعا مانگنا۔ تو اس طرح سے کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا، کسی کو بخشنا یا نہ بخشنا، کسی کو جنت میں داخل کرنا، جہنم میں داخل کرنا، یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر ہم اس اختیار کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دے دیں گے، چاہے ہم کہیں کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، تب بھی جو ہے وہ یہ تصرف شرک فی التصرف جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا، یعنی اللہ کے اختیار میں جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس نے شرک کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام جو شرکیہ اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شاہ اسماعیل شہید نے ایک اور قسم جو بیان کی ہے وہ ہے عبادت میں شرک۔ یعنی عبادت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بعض کام اپنے لیے مخصوص فرما دیے ہیں جس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ بندگی، یعنی جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ جیسے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز پڑھنا یا اللہ کے نام پہ خیرات کرنا۔ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، یا بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، مقدس گھر کا، مسجد نبوی کا سفر کرتے ہیں، یا بیت المقدس کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سفر کیا ہے کہ یہ عبادت رکھتے ہیں، عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ کسی اور جگہ کا سفر کر لیا جائے، یا کسی اور کے نام کا جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، کسی اور کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا جائے، یا کسی اور کے لیے رکوع کیا جائے، یا کسی اور کے نام پر خیرات کی جائے، جیسے ہم دوسروں کے نام پر جو ہے وہ لوگ منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا نظر اللہ نیاز حسین، یا اس قسم کی چیزیں، یا نبی کے نام پر ہمیں دے دیا جائے۔ لوگ جو ہے وہ نبی کا، ولیوں کا یا بزرگوں کا واسطہ دے کر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ شرکیہ کام کہلاتے ہیں، یعنی شرک فی العبادت کہتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ کی تعظیم کرنا، جیسی تعظیم اللہ کی جاتی ہے ویسی تعظیم کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا اللہ اس کی اس طرح تعظیم کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی تعظیم کی جائے گی، اس بزرگ کی، تو اللہ خوش ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ شرکیہ جملہ آ جاتا ہے، یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے۔ یا یہ کس طرح سے تعظیم کرنے سے، جیسے چڑھاوے چڑھانے سے، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، ان کے نام کے لنگر چلائے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بزرگ کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، یعنی اس کی تعظیم کریں گے تو اللہ کی تعظیم ہو جائے گی۔ تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ شرکی عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت فی الشرک، شرک فی العبادت، یعنی عبادت میں شرک۔ اس کے بعد ایک روز مرہ کے کاموں میں، یعنی ایسے عام روٹین کے کام ہوتے ہیں جن کو بندہ جو ہے وہ عام معمولی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیاوی کام میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کی نظر ماننی چاہیے، مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے ہاں یا اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے،
اور یا محمد یا رسول اللہ مدد بھی کہا جاتا ہے، یا علی مدد بھی لوگ جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی اور بزرگوں کو پکارنا، جس طرح سے اللہ کو پکارنا چاہیے ایسے کسی اور کو پکارنا، یا جو ہے وہ کسی کام کے آغاز میں برکت کے لیے جیسے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، ایسے اس طرح سے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی کو داتا گنج بخش کہنا، یا جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے وہ شرکیہ اعمال کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس طرح سے جو عام طور پر لوگ جو ہے وہ ایسے نام بھی رکھتے ہیں، جیسے نام تو رکھنے چاہیے عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیتا یعنی اللہ کا دیا ہوا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بجائے جو ہے وہ لوگ نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں غلام رسول، پیر بخش، عبد النبی، امام بخش وغیرہ۔ یہ نام کیا ہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ شرکیہ نام ہوتے ہیں، یعنی یہ پیر نے دیا ہے، اس کو رسول نے دیا ہے، اس کو فلاں نبی نے، فلاں بزرگ نے جو ہے وہ یہ دیا ہے۔ جیسے غلام محی الدین یعنی محی الدین کا غلام، جبکہ غلام کس کے ہیں؟ غلام تو اللہ کے ہیں۔ تو اسی طرح سے غیر اللہ کے نام کے جو ہے وہ پیداوار میں کوئی حصہ نکالنا، ان کے نام کی جو ہے وہ خیرات کر دینا، یا ان کے نام پر جو ہے وہ جانور مخصوص کر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو کہ عام طور پر روٹین میں لوگ کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لا علمی میں، بے شعوری میں، روزمرہ کی روٹین کے کام کرتے ہوئے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سارے جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے۔ آگے جو ہے ابواب میں ان چاروں ابواب کو یعنی شرک کی جو اقسام ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں بات کی ہے۔ آگے ہم اس پر جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ لیکچر میں اس پر بات کریں گے کہ مزید تفصیل کے ساتھ کچھ آیات کا، احادیث کا بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ میں جو عام روزمرہ کی جو مثالیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرکیہ اعمال سے جو ہے وہ ہمیں بچائے اور ہمیں توحید پر قائم رکھے، جب تک زندگی ہے، موت آئے تب بھی جو ہے وہ ہمیں توحید پر ہی موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔